الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات، علامہ اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ معزز سامعین، ابھی میں نے قرآن مقدس کے 21ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ذرا اس آیت مبارکہ پر توجہ بخشیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مقدس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، مستحکم ایمان۔ اگر کوئی اس میں گنجائش پیدا کرتا ہے تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہمارا ایمان قرآن پر یوں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں دیجیے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یوں ہی پورے قرآن کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ کوئی شک نہیں، گنجائش تک نہیں۔ پھر میں جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اس میں اللہ
اس آیت کریمہ کے شروع میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ، مطلقاً آپ نے سن لیا کہ قرآن مقدس میں ایسی شک کرنا یا پھر اس میں کچھ گنجائش نہیں، پھر اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ بے شک کوئی شک نہیں۔ اب تو ہمیں ماننا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، تو اب اللہ کا فرمان ہے وہ بھی قرآن مقدس میں، تو ہم تو مانیں گے کہ ہاں یار جب اللہ کا فرمان ہے تو اسے ہمیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تب اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے ضرور روکتی ہے۔ تو آپ نے کہا یار آپ نے تو شروع میں ہی کہہ دیا کہ شک مت کرو، شک کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، دائرۂ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں میں ملوث بھی ہیں، ایسے ایسے نیک کاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں وقت پر اور مسجد سے باہر آ کر جرائم کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے ایسے پرہیزگار کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے حضور جھکتے بھی ہیں اور پھر اس کے بندوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ ہم نے تو مصلی پر ممبروں پر آگے بڑھ کے رب کی عبادت، رب کی ریاضت کرتے ہم نے دیکھا ہے، پھر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک بھی نماز بھی حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات خبریں بھی آتی ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر یا اخبار کے ذریعے کہ کسی امام صاحب نے یہ غلطی کر دی۔ آپ بتائیں امام سے بھی کوئی پابند ہے نماز کے تعلق سے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بے شک نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن امام صاحب سے بھی ہم سنتے ہیں کہ غلطیاں ہو جاتی ہے، بری باتیں ان سے سرزد ہو جاتی ہے، پھر آپ کیسے مطلقاً کہہ دیا کہ بے شک کوئی شک نہیں نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن آپ میری بات توجہ سے سنیں کہ جب اللہ کا فرمان ہے بے شک نماز اور بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو صاحب جب آپ نماز پڑھیں گے اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برے کاموں سے بچائے گا۔ جو آپ بار بار نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط بھی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ہم کس انداز میں رب کی عبادت کریں تو ہم بے حیا اور بری باتوں سے رک سکتے ہیں۔ اللہ کا تو فرمان ہو گیا کہ بے شک نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن اب آئے کون سی نماز، کیسی نماز بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے دور کرتی ہے؟ تو ہم کہیں اور نہیں، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں پیش حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ حضور کے بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ کون سی نماز بے حیا و بری باتوں سے ہوتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے ان تعبد اللہ۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس انداز میں رب کی عبادت کرو گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. کأنک تراہ. ذرا توجہ دے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان تعبد اللہ، اس طرح عبادت کرے کہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کس طرح کرے رب کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگلا جز دیکھیں کیا فرما رہا ہے، کیا حضور نے کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ خیال کرے کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس تعلق سے میں عرض کروں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو صلحاء کرام ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو جب وہ نماز میں جاتے ہیں تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو ایک لیول ہے، ایک معیار ہے کہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. لیکن ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں اس طریقے سے نہیں ہیں، ہم اتنے نیک اور پرہیزگار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں. لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر تو خدا کو نہ دیکھ سکے تو یہ تصور کر کے خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا حدیث کا حسن ملاحظہ فرمائے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کأنک تراہ، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَراهُ، اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، رب کا دیدار تجھے نہ ہو سکے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تصور جماؤ، یہ خیال کرو کہ رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. اب بتائیں صاحب کہ جو شخص یہ تصور کرے ہر نماز میں کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، فجر میں آئے اس کا یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ظہر میں آئے اس کے ذہن میں یہ تصور جمع رہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، عصر میں آئے اس کا ذہن اس جانب جائے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ کو دیکھ رہا ہے، مغرب میں آئے اس کا جب ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے گا میرا رحیم مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رحمان مجھ کو دیکھ رہا ہے، عشاء میں جب جائے رب کے حضور سر کو جھکائے اور اس کو خیال، اس کے خیال میں جمع رہے، وہ تصور کرے، اس کے ذہن و دماغ میں آئے کہ میرا ستار و غفار مجھ کو دیکھ رہا ہے. قیام میں تصور کرے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، رکوع میں تصور کرے گا وہ جب میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، سجدے میں جب یہ تصور جم جائے گا کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو ضرور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب کوئی چوری کرنے کی طرف جائے گا اس کے دل میں کچوٹا مارے گا کہ نہیں میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. وہ کوئی گناہ کا کام کرنے جائے گا اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب کوئی غلطی کرنے پر آمادہ ہوگا اس کا دل اندر سے بولے گا یار تجھ کو معلوم نہیں تیرا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ظلم کرے گا، جب کسی کو ستائے گا، جب کسی کا دل دکھائے گا، حسد، بغض، کینہ، فساد، کسی کا حق غصب کر لینا یا پھر رشوت لینا، سود خوری، زنا کاری، شراب خوری، گرچہ کہ جتنے گناہ ہیں، جب رب کے حضور یہ تصور اس کا جمع رہے گا کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے جرائم کرنے جائے گا یا چھوٹی سی غلطی کرنے جائے گا، فوراً اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ یار میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ تصور جم جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو ضرور آپ گناہوں سے اور بے حیائی سے دور نظر آتے دکھیں گے.
تو میں اپنے یاروں سے گزارش کروں گا، اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا، بالخصوص نوجوان نسلوں سے میری درخواست ہے، جب بھی اللہ کے حضور جائیں تو حضور کا یہ حدیث، حضور کی باتوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر جب بھی اللہ کے حضور جائے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوں تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ فجر میں جائے، ظہر میں جائے، کسی بھی وقت جائے، کوئی بھی نماز پڑھے، جب آپ کا یہ تصور جم جائے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف، خشیت الہی جب سینے میں آ جائے گا، تو جب اللہ کا جو فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اس کا آپ کا ثمرہ ضرور نظر آئے گا، نتیجہ ضرور آپ کو دکھ جائے گا کہ یار ہاں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے ڈریں گے اور یہ خیال کریں گے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میرا مالک، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے حضور کیا حساب دوں گا، روز جزا اس کے سامنے میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، جب یہ تصور جم جائے گا کہ میرا اللہ، میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ گناہوں سے دور ہوتے نظر آئیں گے، آپ گناہوں سے بچتے دکھیں گے۔ تو میں بالخصوص نوجوان نسلوں سے گزارش کروں گا، اپنے نوجوان سے مخاطب ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اس دور میں آپ اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کریں اور رب سے ڈریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، بے حیائی سے دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے اور کچھ کہنے میں کوئی خطا واقع ہو گئی ہو، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں میں خضوع و خشوع عطا فرمائے، ہمیں خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سجدوں